بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سعد حسین رضوی صاحب کے بارے میں خبر جو ہے وہ بعض یوٹیوبرز اس کو غلط رخ دے رہے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ ایسی کوئی بھی خبر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جس ویڈیو کو استعمال کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ جو ان پر حملہ ہوا ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے اور وہ سارا معاملہ، وہ اکاڑا میں تشریف لائے تھے 3 نومبر کی شب۔ لبیک الجہاد کانفرنس تھی تحریک لبیک کی طرف سے منعقدہ، تو اس میں باقاعدہ طور پہ جب وہ تشریف لائے تب بھی ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور جب وہ واپسی کے لیے نکلنے لگے تو تب جو ہے دھکم پیل شروع ہو گئی اور کارکنان جو ہے اکثریت وہ اسٹیج پر چڑھنا شروع ہو گئے، اور ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ وہ سعد حسین رضوی صاحب کو ٹچ کر لے، ان سے سلام لے لے اور ان کو مل لے۔ کہیں نہ کہیں کارکنان کے اس رویے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے فیل ہی ہوا کہ جیسے ان پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی حملہ آور تھا، نہ کوئی کسی کا ایسا ذہن تھا، البتہ اس کو غلط رخ دیا گیا۔ یہ بات اس میں ڈسکشن میں ضرور آ سکتی ہے کہ کارکنان کو اپنے امیر کے ادب و احترام میں ان حدود کو جو ہے نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس ادب اور احترام کے درجے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پہ ان آداب کا خیال کریں کہ امیر صاحب کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جیسے ان کی طرف باقاعدہ بار بار ہاتھ لپک رہے تھے اور ان کی طرف کارکنان بڑھ رہے تھے، اور خاص طور پہ کچھ لوگ جو ڈیفینیٹلی کارکنان کا نام آ جاتا ہے، کچھ نئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس میں فتنہ انگیزی کا سبب بننے کے لیے آئے ہوں، تو یہ سارا معاملہ تھا۔ دوسری طرف اہم خبر جو ہے وہ جو ہے امریکہ سے ہے کہ امریکہ کا جو صدارتی انتخاب تھا اس کا مرحلہ مکمل ہو گیا، اور باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ اس پر ایک باقاعدہ طور پہ جو نون لیگی حلقہ ہے انہوں نے واویلا شروع کیا ہوا تھا پہلے سے ہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تحریک انصاف والوں کے جو ہے ابا جی کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کی خوشیاں منائیں گے اور ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ صدر بن جائے، ہمارے پاس اب آخری ہتھیار وہی رہ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو باؤنڈنگ یا ریلیشن کس طرح کا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ مدعا سمجھ آ جائے کہ نون لیگی یا ایون جو بھی لوگ اس کو الیبوریٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ سارے کا سارا وفد ملا ہے جو مختلف ڈاکٹرز، انجینئرز اور پڑھا لکھا طبقہ جو پاکستانی مقیم ہیں امریکہ میں یا مختلف شہروں میں، تو پاکستانی ان شہریوں نے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک وفد کی شکل میں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ان چیزوں کو الیبوریٹ کیا کہ آپ انسانی حقوق کی تنظیم کے علمبردار بنتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ آپ دنیا میں لوگوں کو حقوق دلواتے ہیں۔ آپ چیک کریں پاکستان میں کس طرح سے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، کس طرح سے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح سے دن رات نظر بندیاں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کس طرح خاص طور پہ ٹارگیٹڈ پی ٹی آئی پہ کس طرح کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ اس پر البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیانیہ ضرور ظاہر کیا تھا کہ ہم اس پہ باقاعدہ طور پہ بات کریں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی اقدامات کریں گے۔ اب یہ تب کی بات تھی جب ابھی الیکشن چل رہا تھا اور وہ صدر نہیں بنے تھے، تو یہ تب بات ہوئی ہے۔ اب وہ صدر بن چکے ہیں، اس پر وہ کیا پیش رفت کرتے ہیں۔ ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ جب وہ صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار ہوتے ہیں تب وہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، اور جب وہ بن جاتے ہیں تو وہ اپنی منمانیاں اور اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں، اس لیے وہ اوپر کے اوپر آئے ہیں اور ان کو جیت ملی ہے۔ لاسٹ الیکشن جو ہے وہ ہارے تھے جو بائیڈن سے، اور اس کے باوجود پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ چینج نہیں کیا، اور باقاعدہ طور پہ اس بار بھی انہی کو سامنے لائے کیونکہ یہ مضبوط امیدوار تھے۔ اب اسی طرح سے دیکھا جائے تو عمران خان کی جو کہہ لیں پاپولیرٹی کا بیسک مدعا ہے وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے قریب جو ہے اسٹیبلشمنٹ بیسک ایک پرٹیکولر پرسن کا نام ہے جسے باقاعدہ طور پر آرمی چیف کہا جاتا ہے۔ ایک آرمی چیف جو ہے اس کی ہاں نام میں سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ میں اور عمران خان میں یہ جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں، اس لیے ان کو عوام نے پروموٹ کیا یا ان کو ووٹ ملا یا وہ اوپر آئے۔ سیم ایز عمران خان بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہیں، اور ان کا پورا سلوگن اور نعرہ بھی یہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا اور میں اپنے بل بوتے پہ اوپر آؤں گا۔
باقی گزشتہ روز جو آئینی بینچ بنا ہے اس کے سربراہ منتخب کر دیا گیا ہے باقاعدہ امین الدین خان صاحب کو، جن کو پہلے ریموو کیا گیا تھا یا سائیڈ لائن کیا گیا تھا۔ اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ آئینی بینچ میں بھی یحییٰ افریدی صاحب کے مطابق جو انہوں نے پہلے منیب اختر صاحب اور باقاعدہ طور پہ منصور علی شاہ صاحب کو منتخب کیا تھا، ان کو اختیارات دیے تھے، وہ چیزیں ساری کی ساری چینج آؤٹ ہو گئی ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے تمام ججز کو اپنے حساب سے سیٹ کر رہی ہے، اور اس پر بھی آئینی بینچ بھی جو بنا ہے اور اس کے بعد جو 34 ججز کا فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے لیے، یہ سارے کے سارے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں۔ اب اس موجودہ سارے کے سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کو ایک امیدیں وابستہ ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کردار ادا کرے گا خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو ہو سکتا ہے جی خان صاحب کی رہائی کے لیے جلدی اقدامات کیے جائیں، یا امریکہ کے بارے میں جن لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کام کرتا ہے یا دنیا میں کہیں پہ ناانصافی ہوتی ہے تو رول پلے کرتا ہے، تو ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ جو 40,000 سے زائد بچے اب تک فلسطین میں شہید ہو چکے ہیں، اس امریکہ کو جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کا علمبردار بنتا ہے، ان کو وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس بنیاد پر اگر جن لوگوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے یا یہ مدعا رکھا ہے، اگر وہ خان صاحب کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ فلسطین کی حمایت کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ تو کہیں نہ کہیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ سے اس طرح کی امیدیں جو ہے آخری درجے تک قائم رکھنا یہ بھی کوئی مناسب نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی اب حل بھی کوئی نہیں نظر آ رہا ہے ساری کی ساری صورتحال میں، کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو یحییٰ افریدی صاحب تھے، انہوں نے شروع میں کچھ ڈیسیژن ایسے ضرور لیے ہیں کہ جتنے لوگ جو ہے 9 مئی کے حوالے سے قید تھے ان کو رہا کر دیا گیا، اور 500 سے زائد لوگوں کو جو پی ٹی آئی کے رہنما کافی دیر سے قید تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں ایک جھکاؤ یا کہہ لیں ایک جو حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے تھے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب جیسے ہی آئینی بینچ بنا ہے یا نئے جو ہے وہ ججز کا انتخاب ہوا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اپنا جو پلان تیار کر رہی ہے وہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ 10 سالہ پلان ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ حافظ صاحب بھی شامل رہیں گے، شہباز شریف بھی شامل رہیں گے، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی اور ان کے حمایتی بھی سارے کے سارے شامل رہیں گے۔ آنے والے وقت میں مزید کیا کیا رد و بدل اور کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے کس قدر کارگر ثابت ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے مزید اس میں دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جس طرح سے امریکہ کا کام ہی پچھلے کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے یہ ہے کہ وہ مختلف ملکوں کے درمیان میں جنگ چھیڑنے کے بعد خود سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو پاکستان کے لیے پہلے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس پر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کر سکیں۔ تو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔